حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دل میں ایمان ترقی کر رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے، اس کی علامت کیا؟ فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی بڑھتی جائے اور آخرت کی رغبت بڑھتی جائے تو سمجھو ایمان دل میں بڑھ رہا ہے، اور دنیا کی رغبت بڑھتی جائے اور آخرت کی رغبت نہ بڑھے تو سمجھو کہ ایمان اندر گھٹ رہا ہے۔ یہ ہمارے بڑے جو کہتے ہیں نا کہ بھائی دنیا کو پیچھے کرو اور دین کو آگے کرو، اس میں سب آ گیا۔ 5 وقت کی نماز بھی آ گئی، مہینے کے خروج بھی آ گیا، روزانہ کی محنت بھی آ گئی۔ یہ سب چیزیں جب آگے کرو گے نا تو یہ سب مسئلے آئیں گے۔ ہاں دنیا آئے گی، دنیا تو کمینہ ہے، دنیا تو بازاری عورت سے بدتر ہے یہ۔ ہاں وہ تو سب کو مانگے گی، لاؤ، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پہلے ہم اکیلے ہی تھے گھر میں، 4 بچے تھے، وہ اسکول پڑھتے تھے، کاروبار ہم اکیلے سنبھال کے چلتے تھے اور اللہ تعالیٰ چلا رہا تھا۔ لیکن جہاں ایک جوان ہوا بچہ تو آدمی سوچتا نہیں کہ اب جوان ہو گیا ہے، بچے کو کاروبار بٹھا کر میں چائے میں لگانے چلا جاؤں، یہ نہیں سوچتا۔ 1 کے 2 ہوئے، پیٹ نہیں بھرتا اس کا۔ تیسرا بڑا ہوا تو کوئی سوچتا نہیں کہ پہلے میں اکیلا تھا، اب 2 بچے ہو گئے، اب تو دین کے کام کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، قربانی میں آگے بڑھنا چاہیے، ان بچوں کی ترتیب بنانی چاہیے تاکہ یہ بھی اللہ کے دین کی محنت میں، ایمان کی محنت میں آگے بڑھتے رہیں۔ نہ، چوتھا آیا تو اس کو بھی لاؤ، اس کا پیٹ بھرتا نہیں۔ پھر دوسری سوچتی ہے ہر ایک کی دکان الگ کرو، کاروبار الگ کرو۔ کبھی نہیں سوچتا کاروبار الگ کروں گا تو یہ اکیلا ہونے کے بعد ابھی نہیں جاتا تو اکیلا کاروبار کو جائے گا بھی، ایک دین کے کام بھی کیسے لگے گا؟ کہ چلو میں کم سے کم 2 بچوں کو تو کاروبار میں رکھوں تاکہ ان کی دین کی محنت کی ترتیب باقی رہے۔ نہیں، یہ ہے میرے دوستو دنیا بڑی دھوکے باز ہے اور دنیا بہت کمینہ ہے۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا ملعون، دنیا تو ملعون ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد کبھی نظر رحمت سے دیکھا نہیں ہے اسے، کیونکہ اللہ سے ہٹاتی ہے۔ اس میرے بھائی میرے عزیزو، اگر ہم دین کی محنت میں چل رہے ہیں، ہماری زندگی میں سادگی آنی چاہیے، ہمارے گھروں میں سادگی آنی چاہیے، ہماری زندگی کی لائنوں میں ہم سادہ زندگی پر آنے چاہیے۔ سادگی نبی کے گھر کی چیز ہے اور تکلفات کی زندگیاں یہ نبی کے دشمنوں کے گھر کی جگہ چیز ہے۔ اسراف، فضول خرچیاں، وہ تو میں نہیں کھولتا ہمارا حال کیا ہے۔ گھروں میں جاتے ہیں کوئی گھر دکھتی ہے، ایک گھر تو کوئی جوتوں کی دکان ہے کیا؟ گھر میں 5 آدمی ہیں، 5 آدمی کی 5 جوڑی جوتے ہونے چاہیے۔ اس گھر میں جاؤ تو 15-20 جوڑی ہے، دکان ہے۔ میرے بھائی میرے عزیزو، ہم اور آپ زندگی میں جتنا سنت کی طرف آئیں گے اور نبی والی محنت کو اپنا کام بنا کر قربانی کے ساتھ ہم چلیں گے تو ہمارے پیچھے چلنے والا طبقہ بھی اسی قربانی کے ساتھ چلے گا۔ وہ ہماری سادہ زندگیوں کیونکہ حاجی صاحب کے اتنا ان کے پاس دنیا کیا کم ہے، لیکن حاجی صاحب کی زندگی کتنی سادہ ہے، بھائی ابراہیم کی زندگی کتنی سادہ ہے، ان کے دلوں میں اس کا شوق ہے، ہم بھی سادہ زندگی گزارے ہیں۔ اگر ہم اپنی دنیا کے مال کو، دنیا کے مالوں کو دکھانے کے لیے اگر ہم بے دوست قسم کی چیزیں ہم پہنیں گے، قسم کی چیز لائیں گے تو ہم تو دنیا میں حضور کی سادگی کیا پھیلائیں گے؟ تو حضور کی سادگی کے خلاف وہ بے دوستوں زیب و زینت کے نقشے دنیا میں پھیلانے والے بنیں گے۔ جو کہتے ہو نہیں ہوگا دنیا میں، جو تم کرتے ہو جائے گا۔ ہم لوگ رات بھی بولتے ہیں نا عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، تو کون سا عمل؟ دونوں عمل، اچھے عمل بھی اور سنت کے خلاف کی زندگی والے اعمال بھی دنیا میں جائیں گے۔ ہمیں تو بہت احتیاط سے رہنا چاہیے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس قدم کا اثر کیا پڑے گا۔ ہم تو دنیا میں نبی والی زندگی زندہ کرنا چاہتے ہیں، پیارے نبی والی زندگی، آپ والا فکر، آپ والا درد اور غم
یہ ہم تو زندہ کرنا چاہتے ہیں. جب تک یہ ہم اپنے اندر لے کر نہیں چلیں گے دنیا میں زندہ کیسے ہوگا؟ صحابہ کی دعوت کو سوچیے آپ. صحابہ دنیا کی قوموں کے پاس گئے تو کیا کہا صحابہ نے؟ کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. بے تکلف زندگی تھی ان کی، تکلفات زندگی نہیں تھی صحابہ کی، سنت والی زندگی تھی، اللہ کے احکام والی زندگی تھی، نبی والے درد و غم والی زندگی تھی. اس زندگی کو لے کر وہ گئے ہیں. تو دنیا کی قوموں کو اتنا ہی کہا ہے، ہمیں دیکھتے ہو ہمارے جیسے ہو جاؤ. ہمارے جیسے ہو جاؤ گے اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ شان تمہاری زندگی بنائے گا. یہ ہے میرے دوستوں، اس کے لیے ہمیں قربانی بڑھانی پڑے گی. جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرہ.